پہلے آسمان پر دیکھا کہ وہاں 4 قسم کے دریا بہ رہے ہیں پہلے آسمان پر، ایک سادے پانی کا، ایک میٹھے پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ 4 دریا پہلے آسمان پر بہ رہے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ حالت دنیا میں کہ پانی ہمیشہ اپنی راہ ہموار رکھتا ہے اور ہمیشہ اوپر سے نیچے کو جاتا، دنیا میں اسی طرح ہوتا۔ لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نے وہاں عجیب بات دیکھی کہ پانی وہ دریاؤں کا نیچے سے اوپر کو اٹھتا تھا، نیچے سے اوپر کو اٹھتا تھا۔ تو جبریل سے پوچھا، جبرائیل یار یہ دریا کہاں سے آ گئے یہاں؟ عرض کیا سرکار آپ ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں ایک نورانی سی جگہ تھی، وہاں ایک مستطیل کی شکل کی تختی لگی ہوئی، وہ بھی نور کی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس تختی کے چاروں کونوں میں سے ایک ایک دریا نکل رہا۔ عرض کیا یا اللہ یہ دریا نکلتے ہیں، یہ کیا بات بنے گی؟ ردائے غائب آئی کہ میرے محبوب آپ کے امتیوں میں سے کسی نے بھی زندگی میں ایک بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیا ہوگا تو جب اس کی روح پرواز کرتی ہوئی پہلے آسمان پر آئے گی تو اس کو کہا جائے گا کہ اگر تم نے سیراب ہونا ہے تو ان دریاؤں میں سے کسی دریا سے بھی سیراب ہونا۔ زندگی میں ایک بار بھی خلوص نیت کے ساتھ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا ہوگا۔ سوال پر حضور نے یہ مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں، دوسرے پہ تیسرے پہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے نا۔ جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ارشاد فرماتی ہے کہ وہاں میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ سرکار میں نے آپ کے بارے میں ایک حدیث سنی ہے۔ آپ نے فرمایا حدیثوں تو بہت ہے، کون سی؟ تو عرض کیا کہ سرکار وہ جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بعض اولیاء بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے رتبے میں برابر ہوں گے، سرکار یہ ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا موسیٰ تمہیں کوئی شک ہے؟ عرض کیا سرکار شک تو نہیں، لیکن کیسے کہ آپ کی امت کا کوئی ولی بنی اسرائیل کے پیغمبر سے رتبے میں برابر ہو؟ تو حضور نے اسی وقت روح غزالی کو اپنے پاس طلب فرمایا، امام غزالی جو ہے ان کی روح کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے روح غزالی یہ موسیٰ ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر، اور موسیٰ کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میری امت کا ایک ولی ہوگا، ان کا نام محمد غزالی ہے لیکن ہم ان کو امام غزالی کے نام سے بلاتے ہیں، ان سے بات کرو۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روح غزالی کو عرض کی کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب دو بندے پہلے ملتے ہیں تو پہلے پوچھے بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، کو کاروبار کرتے ہو، کو ملازمت کرتے ہو، یہ باتیں ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو روح غزالی نے اپنا نام اور اپنے اوپر سے 7 پشتوں تک کے نام بھی ان کے بتا دی۔ تو موسیٰ نے کہا کہ روح غزالی میں نے تو تم سے صرف تمہارا ہی نام پوچھا تھا تو تم نے اتنے نام بتا دیے۔ تو عرض کیا کہ سرکار میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ رب آپ سے پوچھے گا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس عصا کے ساتھ اپنے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔
یا اللہ میں اس عصا کو دریا کے اوپر رکھ لیتا ہوں، دریا کو پار کر لیتا ہوں۔ یا اللہ جب مجھے سونا ہوتا میں عصا کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ تو موسیٰ رب نے تو آپ سے صرف یہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے تو جواب دیا تھا کہ عصا ہے۔ آپ نے اتنی باتیں بتائی نا، تو اگر میں نے اتنی باتیں کر دی تو کیا گناہ کی بات کی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا روح غزالی جائے ادب ہے، یہ پیغمبر ہے۔ یہ الحمدللہ مجھے پچھلے دنوں ترکی جانے کا اتفاق ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ ترکی میں ہے، میں کچھ عرصہ ہوا گیا تھا، وہاں دیکھی ساری چیزیں، حضور کا امامہ مبارک، حضور کی وہ تربت پاک کی مٹی جہاں آپ آج کل آرام فرما ہے، وہ مٹی بھی وہاں موجود ہے۔ اور حضور اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ قرآن پاک، جب آپ قرآن پاک تلاوت فرما رہے تو آپ کو شہید کیا گیا تھا، تو وہ اس وقت جو خون گرا تھا لفظ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ اسی طرح کھلا پڑا۔ حضور علیہ السلام کی تلوار مبارک، چاروں خلفاء کی تلواریں اور بہت سے چیزیں، وہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں کتابوں میں نے ذکر کیا ہے کہ زیارتوں کا، کہ یہ زیارتیں، تو بتانا یہ مقصود تھا۔ وہاں سے 5ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان پر جب پہنچے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں انبیاء کرام کو بھی ملتے رہے، تو 6ٹھے آسمان پر میں نے بہت سے پیغمبروں کو دیکھا، ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس طرح آہستہ آہستہ میں 7ویں پہ پہنچا۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں کچھ باتیں چھوڑتا جا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ 7ویں آسمان پہ پہنچا تو جبرائیل میرے ساتھ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ 7واں آسمان ہے، اور یہ جو ہے یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ کے میں نے بیری کا درخت، یہ بیری کا درخت رب نے لگا دیا یہاں، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو حضور نے تو آگے تشریف لے جانی تھی نا۔ جبرائیل کو ارشاد ہوا کہ جبرائیل یار تو بھی چل آگے، میرے ساتھ ہی چلا چل، سدرۃ المنتہا کو پار تو کرنا، تو بھی آگے چل۔ تو عرض کیا کہ سرکار میں تو آگے سرے منہ بال کے برابر بھی میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں سدرۃ المنتہا کو بال کے برابر بھی پار کر جاؤں تو میں جلا کے بھسم کر دیا جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یا 2 باتیں کرتے ہیں ہم، 2 باتیں کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جب میں دنیا میں تھا تو میرے پاس وہی لے کے آیا کرتا تھا، جی آتا تھا میں وہی لے کے۔ تو جبرائیل ایک دن میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ جبرائیل تیری پرواز کتنی ہے، اڑنے کی طاقت کتنی ہے تیری، تو بتا۔ تو جبرائیل تو نے کہا تھا کہ سرکار میری طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ تو نے اپنے دونوں پر کھول دیے، تو ایک پر پورا مشرق کو محیط کر گیا تھا، دوسرا مغرب۔ تو تو نے کہا تھا نا کہ سرکار جس کے پر اتنے بڑے ہوں گے اس کی پرواز کتنی ہوگی۔ تو پھر میں نے تجھ کو کہا تھا جبرائیل کوئی اپنی پرواز کے اڑان کے بارے میں کوئی مثال تو دے نا، یہ تو پر تو دیکھ لیے تیرے، کوئی مثال دے۔ تو جبرائیل تو نے مثال کیا دی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں گرانا چاہا اور کنویں میں لٹکا کے ان کی کلائیاں دونوں پکڑ لی، تو تو نے کہا تھا میں اس وقت آسمان پر تھا جب ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی کلائیاں چھوڑی تو وہ نیچے پانی میں نہیں گرے تھے، میں نے نیچے آ کے اپنا پر رکھ دیا۔ سرکار میری اتنی پرواز تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہ جبرائیل یار کوئی اور مثال دے،
جبرائیل نے ایک اور مثال دی. کیا مثال یہ دی کہ سرکار غزوہ احد میں آپ کے یہ 2 دندال مبارک شہید ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا ہاں ہوئے تھے. تو سرکار دندال مبارک شہید ہونے کی وجہ سے خون نکلا تھا اور وہ بھی ہونٹوں پر تھا, خون کا قطرہ میں آسمان پر تھا. جب وہ خون کا قطرہ ہونٹے سے نکل کے زمین کی طرف گیا, ابھی وہ زمین پر نہیں پہنچا تھا, میں نے نیچے آ کے اپنے پر رکھ دیا کہ حضور کے اپنے منہ کا جو خون ہے وہ زمین پہ کیسے جائے. سرکار میری اتنی پرواز تھی. تو حضور نے فرمایا تو نے کہا تھا نا ہاں جی, پھر تو یہ بتا آج تیری پرواز کو کیا ہو گیا, آج تو کیوں نہیں آگے چلتا, کہاں گئی تیری وہ پرواز جو تو اتنا کہتا میری اتنی پرواز. سرکار میرا خیال تھا میری پرواز ہی بڑی ہے, لیکن آپ کو تو مقام بھی کچھ ہو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل, یہ وہی کھڑے ہو کے بات ہو رہی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جب تو دنیا میں میرے پاس آتا تھا میں نے ایک دن تجھ سے پوچھا تھا کیا کہ جبرائیل تیری عمر اندازاً کتنی ہوگی, تیری عمر کتنی ہوگی. تو تو نے کہا تھا کہ سرکار حضرت آدم سے لے کے آپ تک ہر پیغمبر پر وہی لے کے آ رہا ہوں, تو اندازہ کیجئے کتنی عمر ہوگی میری. تو حضور نے فرمایا تھا نہیں یار وہ کو بتا, ڈیجٹ فگر بتا کوئی کتنے. تو جبرائیل تو نے یہ کہا تھا نا, جبرائیل نے کہا تھا کہ سرکار میری عمر کا اندازہ اس بات سے لگائیے, اس بات سے کہ میں آسمان پر ایک ستارہ دیکھتا تھا, دیکھتا ہوں نہیں, میں آسمان پر ایک ستارہ دیکھتا تھا, وہ ستارہ 70,000 بعد نکلتا تھا, میں نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا. جبرائیل نے یہ عرض کیا میں نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آپ وہ ستارہ دیکھتے ہو, اور کیا سرکار نہیں. حضور نے فرمایا وہ ستارہ تو میں تھا جس کو تم دیکھتے تھے. یہ سورہ نجم جو قرآن پاک کی ہے وہ حضور کے نام پر نجم ستارہ. تو جبرائیل کہنے لگا جی میرا تو خیال تھا میں ہی بڑی لمبی عمر کا ہوں, میرا تو خیال تھا میری بڑی پرواز ہے, سرکار میں رہ گیا یہاں کہ اتنے میں نے دایا گایا بھائی کہ میرے محبوب یہ سدرۃ المنتہا کو پار تو کرنا آ جا. اب محب اور محبوب نے ملنا ہے تو مزاج تو نہیں نا. میں پہلے حدیث پاک بیان کر چکا ہوں جس کی روایت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہاں تو روز ہی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, ہمیں ایک دفعہ بات پر تلخا دیا کہ ایک دفعہ ملے محب اور محبوب. حضور فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کو پار کیا, میں براق پر تھا اور اس کی رفتار کی یہ کیفیت تھی کہ جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کے قدم جا پڑتے تھے, اتنا تیز رفتار. لیکن میرے لیے پھر رب تعالیٰ کی ذات بابرکات نے رف اڑنے والا تخت وہ بھیج دیا اور ندائے غائب آئے کہ میرے محبوب اس پر سوار ہو جائیے, تم کو مجھ تک پہنچائیں گے. اب حضور کی ذات بابرکات رف پر تشریف فرما ہے, رف اڑ رہا ہے, اور حضور فرماتے ہیں کہ براق کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا گیا, رف اس سے زیادہ تیز. فرماتے ہیں اڑتا گیا لیکن میرے ذہن میں کچھ یہ عجیب سی بات تھی کہ میں اکیلا ہی جا رہا ہوں. رب جو ہے اس نے دیکھا کہ میرا محبوب کچھ افسردہ سا ہو رہا ہے اکیلے پن کی وجہ سے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اسی وقت ایک فرشتے کو تخلیق کیا اور اس کی آواز ابو بکر صدیق جیسی بنا دی. وہ فرشتہ آیا, حضور فرماتے ہیں جب وہ مجھ سے بات کرتا تو یوں پتہ چلتا میں اپنے یار سے بات کر رہا ہوں, ابو بکر صدیق سے بات کر رہا ہوں, میری وہ پریشانی جو تھی وہ ختم ہو. وہ رف مجھ کے لے کے چلا گیا, چلتا رہا, اڑتا رہا, پھر جا کے وہ رکا تو ندائے غائب